مدینے سے جب نکلے ہیں مولا امام حسین کا لشکر کیا تھا؟ گھر کے ہی لوگ تھے، اور کون تھے؟ رات کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت مقدس سے لپٹ کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کام کرنے کا حکم دیا تھا اس کو کرنے کا وقت آ گیا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روتے رہے، وہاں بیٹھ کے رسالت مآب سے باتیں کرتے رہے۔ وہاں سے نکلے تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے، جلال الدین سیوطی نے، محمد بن جریر طبری نے، بہت ساری تاریخوں میں ہے کہ امام حسین جب روضہ رسول سے نکلے نا 28 رجب کی رات کو، تو 28 رجب کو جب مدینے سے نکلے ہیں تو روضہ رسول سے نکل کے دوڑتے ہوئے بقیع میں گئے ہیں، ایسے جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جیسے وہ جاتا ہے تو دوڑتے ہوئے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربت پہ گئے ہیں، اور بی بی پاک کی تربت سے لپٹ کے آپ نے جو ہے نا وہ گریہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ماں میں کبھی بھی آپ کی تربت سے دور نہ جاتا، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں یہ مدینہ چھوڑ دوں۔ امام حسین علیہ السلام آدھی رات کو وہاں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو سب کو ساتھ لے کے، اور عازم سفر ہے مکہ۔ اب سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں گئے تو مکہ میں کہاں ٹھہرے؟ امام نے مکہ شہر میں قیام نہیں کیا، امام کا قیام ہے مکہ میں، اسی شب ابی طالب میں جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا 3.5 سال ہجرت سے پہلے۔ اسی شب ابی طالب میں جا کے امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگائے ہیں، اور اسی شب ابی طالب میں 4 مہینے کا قیام ہے، اور وہاں سے 8 ذی الحج کو اپنے حج کا ارادہ ترک کر کے، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے وہ نکلے ہیں۔ یہاں ایک جملہ صرف ایک جملہ، مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی کا جو جملہ ہے نا، جو آج بھی خلافت و ملوکیت میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کو تھوڑا سا بدل نہ دوں جو تم نے سوال کیا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ کرام نے کیوں کی تھی؟ اس وقت بہت سارے جید صحابہ کرام نے روکا امام حسین کو کہ آپ مکے میں ٹھہر جائیے، ہم آپ کی نصرت کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں آپ نے بتایا کہ کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل یہاں آ چکے ہیں، میں اپنے قاتلوں کو کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا، مجھے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صحابہ کرام نے روکا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جناب عبداللہ ابن زبیر نے، جناب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ مولا حسین اب نہ جائیے، آپ مکے میں ٹھہریے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں قیام کرتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اس کام کے کرنے کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا ہے۔ اب ان کو تو یہ پتہ تھا، ایک ایک بچے کو پتہ تھا کہ میں نے کب کیسے شہید ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون روانہ ہوا تھا؟ ان کی فیملی کے لوگ تھے بیٹے، بیبیاں تھیں، بچے تھے، گھر والے تھے۔ بیٹا جنگ کرنے تو امام حسین گئے ہی نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے لشکر بنایا جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے حاجی اتنے تھے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام اگر قیام کا اعلان کرتے تو کیا حج کے دنوں میں وہاں فوج اکٹھی نہیں کی جا سکتی تھی؟ لیکن کعبے کی حرمت، امام حسین علیہ السلام کعبے کی حرمت پامال نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان کہہ رہے تھے کہ میں اپنے خون سے اس کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اس کعبے کے لیے ہی تو سارا کچھ ہوا تھا، اسی کعبے کو۔ یہ کعبہ میں نے آپ کو جب یہ آپ کو پوڈ کاسٹ کی تھی تو یہ کعبہ کیوں ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قبلہ بدلا تھا نا، وہ آیات قرآن پاک کی یہ کہتی ہیں نا کہ آپ کعبے کو، اپنے قبلے کو اس طرف شفٹ کر لیں جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ول کے اوپر ہی جو ہے نا وہ یہ بدلا تھا نا، تو کعبے کی حرمت کیسے پامال ہونے دے سکتے تھے جو ابن رسول ہوں؟ اس کعبے کی حرمت کی وجہ سے آپ نے کہا تھا میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو آپ نے وہاں سے جو ہے پھر سفر شروع کیا کوفے کا۔ کوفے والوں نے خط ضرور لکھے تھے، لیکن کوفے والوں کی نیچر کا مولا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ کوفے والے ہی تھے نا
جن کی وجہ سے مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اہل کوفہ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی امام حسین علیہ السلام سے؟ اہل کوفہ یہی چاہتے تھے نا کہ مطلب امام حسین آئیں، حکومت بنائیں اور ہمیں جو ہے حکومت کا حصہ مل جائے۔ یعنی دو بندے ہیں، میں پھر کہتا ہوں، میں واقعات چونکہ ضمناً مجھے بیان کرنے ہیں، سیکوینس تو سفر کا میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے واقعات ضمناً بھی بیان کر رہے ہیں۔ دو بندے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن متی اور زہیر ابن کین، دو بندوں کا کردار ہے۔ ایک کربلا کا شہید ہے اور ایک کربلا سے بھاگ گیا تھا، کہ کربلا کے راستے سے ہی بھاگ گیا تھا۔ دو بندے ہیں۔ عبداللہ ابن متی وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاری کا، محبت کا دن رات دم بھرتا ہے، دن رات امام کے پاس آتا ہے، دن رات امام کی خدمت کرتا ہے۔ کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی مالک دعا کر دیں یہ کر لیں، کبھی مالک دعا کر دیں یہ کر لیں۔ عبداللہ ابن متی، اور ایک ہیں زہیر ابن کین جو امام حسین کے ساتھ جن کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بظاہر ان کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تعلق بھی نہیں۔ کوفے سے جو ہے وہ جب خبر آتی ہے اور جناب مسلم ابن اوسجہ آ کے ملتے ہیں۔ اب کوفے میں جب جناب مسلم کی شہادت ہوتی ہے، یہ جناب مسلم کی شہادت کو سمجھیے گا، جناب مسلم کی شہادت کوئی عام سی شہادت نہیں ہے، یہ بیسیکلی جناب مسلم کی شہادت سے آغاز ہو گیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ جناب مسلم کی شہادت سے بھی پہلے ایک جملہ صرف تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 4 سردار ایسے ہیں کہ جو پوری لشکر کے اوپر بھاری سمجھے جاتے ہیں، پورے لشکر کے اوپر۔ اتنے دلیر سردار ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی فوج میں ہوتا تو پوری فوج چاہے لاکھوں کی ہوتی وہ جیت جاتا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے دلیر لوگ تھے۔ بہت بڑا نام ہے محمد ابن حنفیہ، مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا امام حسین کے بھائی ہیں۔ دوسرا نام ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں، اور پاک بی بی سیدہ مسافرہ شام کے شوہر بھی ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں۔ تیسرا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل، وہ اکیلے اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ بڑی بڑی فوج کے اوپر بھاری ہیں۔ اور چوتھے سرکار عباس علمدار بادشاہ۔ یہ 4 سردار جو ہیں یہ مولا امام حسین کے پاس ہے۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کی پلاننگ ایسی کی کہ جناب حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں بی بی بنین بھی یہاں موجود ہیں، بی بی ام سلمہ بھی یہاں موجود ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ یہاں موجود ہیں، یہاں رسول اللہ کے گھر کی خواتین ہیں، یہاں بی بی پاک صغرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس گھر کی حرمت کا جو ہے نا وہ دھیان کرنا، آپ مدینے میں رہنا۔ جناب محمد حنفیہ نے جو ہے وہ پھر آرزو ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، آپ کے حکم سے میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو مجھے مکے تک اپنے ساتھ لے جائیں، میں مکے سے واپس آ جاؤں گا۔ تو مولا نے اجازت دی۔ ادھر سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تجارت کی غرض سے گئے ہوئے، وہ آ کے آپ کو جو ہے نا وہ مکے میں ملتے ہیں، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن، وہ تبلیغ کا مشن، اور اس وقت بہت تاریکی کا دور ہے، میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے اس مشن کو تم آگے بڑھاؤ گے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اصرار کیا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، آپ نے کہا نہیں، آپ یہاں رہیں۔ پھر انہوں نے اپنے 2 بیٹے جناب محمد اور جناب اون، یہ دونوں کی بازو پکڑی اور پاک بی بی شریکت الحسین کے پاس آئے کہ اگر وقت آئے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اگر وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے اور ایک بیٹے کو میری طرف سے مولا حسین پہ قربان کر دینا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بی بی پاک کے حوالے کیا اور آپ وہاں مکے میں ٹھہر گئے، کیونکہ مولا کا حکم تھا، آپ واپس چلے گئے، آپ بھی مدینے کی طرف چلے گئے۔ تیسرا جو بڑا سردار ہے مسلم ابن عقیل، ان کو کوفے میں اکیلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ پتہ تھا کوفیوں کی نیچر کا، پتہ تھا یہ کوفی وفا نہیں کریں گے۔ امام جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کون ہے۔
اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور اللہ اگر قرآن پاک میں یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ رسالت مآب نے جب ان کے ظہور کے وقت شہادت کی بشارت دی ہو تو ان کو پتہ تھا کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، ان کے بچوں کو بھی پتہ تھا، ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک شخصیت کو پتہ تھا۔ علی اصغر علیہ السلام کے لیے جب مالک نے دعا کی ہے، اور علی اصغر علیہ السلام جب رجب میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو تب مولانا کے جملے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے جو ہے وہ شہادت کے لیے منتخب کیا۔ پیدا تو بیٹا ہو رہا ہے اور مالک کی زبان سے نکل رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے جو ہے وہ ہمیں شہادت کے لیے اولاد دی۔ وہی 6 مہینے، یعنی رجب سے لے کے محرم تک 6 مہینے سرکار علی اصغر۔ تو مالک کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے، کوفیوں کی طبیعت کا بھی پتہ تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی خط آ گئے اور مالک کو پتہ نہیں لگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے کل اختیار کی جنگ تھی۔ رسالت مآب کا حکم تھا، رسالت مآب کا فرمان تھا۔ 28 رجب کی رات جب امام حسین علیہ السلام میں ذکر کروں تو ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، کیونکہ یہ بیٹا کربلا کے واقعات ایسے ہیں جیسے سمندر ہے، کہیں سے بھی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر سر رکھ کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جو ہے وہ آنکھ لگتی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے اور جنگلی درندے ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ آنکھ کھلی اور پاک بی بی شریکت الحسین، بی بی پاک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بہن، وہ وقت آ گیا جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ صحرا کے درندے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ امام حسین مکے پہنچے، مکے سے آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھے تو مقام بیزا کے اوپر آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اور جناب مسلم کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، بہت دردناک ہے بیٹا۔